السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، یہ جو آپ کے اسکرین پر قرآن مجید کی چند آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے چند واقعات بیان کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اپنے قرآن مجید کا انتخاب کیا ہو، جس واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہو، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں سبق ہی سبق ہوتا ہے، اور نصیحت ہی نصیحت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا سنیں، یہ واقعہ انشاءاللہ ہم سبوں کے لیے بہت مفید ہوگا، بہت کچھ ہمیں اس کے اندر سیکھنے کو ملے گا۔ یہ جو آیات ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کی چند آیات ہیں، آیت نمبر 4 سے مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے یہ بات صاف صاف سنا دی، فی الکتاب، کتاب کے اندر، یعنی تورات میں، اور تورات کے بعد کے صحیفوں میں ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیشن گوئی کر دی تھی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے، زمین میں 2 مرتبہ تباہی مچاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں سرکشی کرنے والے ہو، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی کرو گے، زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کر دو گے، ایسا 2 مرتبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان دونوں مرتبہ میں سے جب پہلا وعدہ آیا، یعنی پہلی مرتبہ انہوں نے سرکشی کی، یعنی اللہ کے دین سے دور ہو گئے، زمین میں بگاڑ پیدا کر دیا، انبیاء کی باتوں کو سننا بند کر دیا، بلکہ انبیاء کو قتل کرنے لگے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہارے دل کو پسند نہیں آئی تو تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، یعنی ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بعضوں کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعضوں کو تو تم نے قتل ہی کر ڈالا۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ تو جب ایسا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کر دیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور عذاب کس طریقے سے دیا؟ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، کہ ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے کو جو سخت لڑاکو تھے بھیج دیا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب دینے کی شکل صرف یہ نہیں ہوتی کہ آسمان سے پتھر برس پڑے، یا زلزلہ آ جائے، یا سرخ آندھی چلنے لگے، یا جوالا مکھی پھٹ جائے، یا بے انتہا سیلاب آ جائے، یا کوئی اور قدرتی آفات آ جائے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سزا دینے کی شکلیں ہیں، لیکن کوئی خاص شکل نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب دینے کی شکل یہ بھی ہے کہ کوئی دشمن قوم ہم پر غالب آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر بھیجے اپنے ایسے بندے کو جو سخت لڑاکو تھے، فجاسو خلال الدیار، اور وہ بڑھتے بڑھتے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے، یعنی تمہاری کمزوری اتنی زیادہ بڑھ گئی، تم ان کے سامنے اتنے بزدل بن گئے، اتنے ڈرپوک بن گئے کہ وہ گھر کے اندر گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہی تھا۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عباد لنا، اس سے مراد بخت نصر ہے، اس نے حملہ کیا تھا۔ دیکھیں ابھی جہاں فلسطین ہے، یہاں بنی اسرائیل کی آبادی تھی، بہت بڑی آبادی تھی، آج سے تقریباً 3200 یا 3500 سال پہلے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، دین سے دور ہو گئے اور سرکشی کرنے لگے اس روئے زمین کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالی نے بابل شہر سے بخت نصر کو اٹھایا اور اس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دیکھیں اگر عام حالات کے اعتبار سے ہم دیکھیں، جیسے دنیا دار دیکھتے ہیں، تو ہمیں کیا نظر آئے گا کہ عراق کے بابل شہر کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ وہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے، شام کو فتح کرتے کرتے وہ فلسطین جا پہنچا اور فلسطین کی پوری بستیوں کو تہس نہس کر دیا، تہوبارہ کر دیا، کئی لوگوں کو قتل کر ڈالا، بچوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو قتل کر دیا، بوڑھوں کو قتل کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں اس نے قتل کر دیا۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ صرف ایک بادشاہ کا حملہ تھا کسی علاقے کے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو اس طرح بیان کیا ہے، بعثنا علیکم عبادا لنا، کہ ہم نے اپنے بندے تم پر بھیجے، پھر وہ گھروں کے اندر داخل ہو گئے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ظالم حکمراں، کوئی بھی ظالم و جابر بادشاہ اگر کسی علاقے پر حملہ کرے، کسی علاقے پر دھاوا بول دے اور وہاں جا کر ظلم و فساد برپا کر دے، تو یہ بھی اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے عذاب دینے کی ایک شکل ہے، اللہ کی سزا دینے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ظالم حکمراں یا ظالم بندہ ہم پر غالب آ جائے۔ حالانکہ یہاں پر جو بنی اسرائیل تھے وہ اہل ایمان تھے، آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، اور بخت نصر بابل شہر کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، بت پرستی کرتا تھا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم کو سزا کے طور پر غالب کرتا ہے وہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اور بخت نصر کی فوج میں مقابلہ بھی ہوا تھا، دونوں کے درمیان جنگ بھی ہوئی تھی، اور آخر کار بخت نصر کو فتح ہوئی۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالی کسی ایمان والی قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر مشرک قوم بھی اس پر آسانی سے غالب آ جاتی ہے۔ بخت نصر نے فلسطین میں قتل عام کیا تھا، جنوسائیڈ کیا تھا، نسل کشی کی تھی، اور کئی ہزار بنی اسرائیل کو قید کر کے وہ فلسطین سے بابل شہر لے کے چلا گیا اور یہاں پر انہیں قید کر دیا تھا۔ بابل شہر کے اندر بنی اسرائیل 70 سال تک ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے رہے، اور انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا وعدہ پورا ہوا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔ پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ دے دیا۔ غلبہ کس طرح دیا گیا؟ مفسرین کے مطابق جب پہلی مرتبہ بخت نصر، یہ جو بابل کا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا تو بنی اسرائیل کو شکست ہو گئی تھی، وہ 70 سال تک بابل شہر کے اندر غلامی اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنی اسرائیل پر رحم آ گیا۔ اس وقت فارس، ایران کے ایک نیک دل بادشاہ تھا، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ ذوالقرنین تھے، یہ تو بڑے ایمان والے تھے، بعض کا کہنا ہے کہ یہ کورش کبیر، بعض کا کہنا ہے کہ یہ سیرس۔ بہرحال اس بادشاہ نے بابل کی حکومت پر حملہ کر دیا اور بخت نصر کی سلطنت کو شکست دے دی۔ اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل جو قیدی تھے وہ آزاد کر دیے گئے اور دوبارہ وہ فلسطین واپس جانے کی ان کو اجازت مل گئی۔ وہاں انہوں نے دوبارہ اپنی بستی کو آباد کر دیا اور مال و دولت مل گئی، نسل بڑھنے لگی اور ایک بڑی جماعت بن گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان یہودیوں کو ذلت اور رسوائی سے اور غلامی کی زندگی سے نکال کر دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دی۔ اب اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے ہی اچھے کام کرو گے، وان اسأتم فلہا، اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے کرو گے، یعنی اس کا وبال بھی تمہیں پر لوٹنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو سمجھایا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوسری مرتبہ یعنی فلسطین آنے کے بعد جب دوسری مرتبہ انہوں نے سرکشی کی، جب دوسری مرتبہ ان کی سرکشی کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے اپنے بندوں کو بھیجا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، یعنی مسجد اقصی میں جیسا کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کی سزا کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو چیزیں مقدس ہوتی ہیں، جو چیزیں شعائر اللہ ہوتی ہیں، وہ بھی دشمنوں کے ہاتھوں پامال ہو جاتی ہیں، ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کی عزت اور ان کی حرمت کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسا کہ پہلی مرتبہ وہ داخل ہوئے تھے، اور وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر بھی ان کو غلبہ حاصل ہو اسے وہ تہس نہس کر دیں۔ تو پہلی مرتبہ جو حملہ ہوا جو بخت نصر نے کیا تھا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1000 سال یا 1200 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی نے حملہ کیا تھا، یہ تقریباً ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال یا 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔
اس نے بھی وہی کیا جو بخت نصر نے کیا تھا، یعنی پورے فلسطین کو تہس نہس کر دیا، پورے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ ٹائٹس روم کی طرف سے آیا تھا جب اس نے حملہ کیا فلسطین کے اندر۔ تو اب جب حملہ ہوا فلسطین کے اندر تو یہاں سے بنی اسرائیل الگ الگ علاقوں میں بکھرتے چلے گئے، یعنی جب دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی کا سخت حملہ ہوا تو کچھ یہودی خیبر کے اندر جا کر بس گئے اور کچھ مدینہ منورہ کے اندر جا کر بس گئے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی تھے یا خیبر کے اندر جو یہودی تھے وہ اسی حملے کے نتیجے میں، ٹائٹس رومی کے حملے کے نتیجے میں ہی یہاں آ کر بس گئے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عسى ربكم ان يرحمكم، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کر دے۔ وان عدتم عدنا، اور اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ دوبارہ وہی معاملہ کریں گے جو پہلی مرتبہ تمہارے ساتھ کیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی مدینہ کے یہود کو، خیبر کے یہود کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ کے اندر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور خیبر کے یہود کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے، اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے جو پہلی مرتبہ تمہارے ساتھ کیا تھا۔ یعنی دوبارہ سرکشی کرو گے جیسا کہ تم نے فلسطین کے علاقے میں کی تھی، ویسے ہی اگر یہاں بھی سرکشی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہاں آ کر بھی سرکشی کرنا شروع کر دیا۔ مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو بنی قریظہ اور بنی نذیر یہ سارے یہودی تھے، تو ان یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ تو اس عہد شکنی کے نتیجے میں وہ خیبر اور مدینہ سے جلا وطن ہو گئے۔ خیبر میں بھی وہ رسوا ہوئے اور مدینہ کے اندر بھی وہ رسوا ہوئے، وہاں پر تو ان کا قتل بھی ہوا، وہاں سے وہ جلا وطن بھی کیے گئے۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا ہی کریں گے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیوں کی نشانی سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور بخت نصر کے ہاتھوں جو ان کی توہین ہوئی تھی یا ٹائٹس رومی کے ہاتھوں جو ان کی ذلت اور رسوائی ہوئی تھی، انہوں نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا، اور اب یہاں آ کر بھی ان کی سرکشی جاری رہی تو یہاں پھر سے وہ رسوا ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کے ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کے راستے سے ہٹیں گے، دین سے ہٹیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی دوسری قوموں کو ہم پر مسلط کر دیں گے، ظالم حکمراں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں سورہ محمد کے اندر بیان فرمایا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم نافرمانی کرو گے، اگر تم اللہ کے احکام کو نہیں مانو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح کے نہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔